میں عہد کرتا ہوں کہ میں منشیات اور ہر قسم کی نشہ آور اشیاء سے دور رہوں گا. میں اپنے خاندان دوستوں اور معاشرے میں منشیات کے نقصانات کے بارے میں آگاہی پھیلاؤں گا. میں دوسروں کو صحت مند باوقار اور منشیات سے پاک زندگی سے پاک بھارت کی تعمیر کے مشن کی بھرپور حمایت کروں گا. Other officers of administration and police, بزرگوں, مائیں, بہنوں, بھائیوں, and especially the youth, نوجوان, بچوں, آپ کا خیر مقدم ہم آپ کے لیے آ جائے ہیں. یہ جو میڈیکل کیمپ ہیلتھ اویئرنیس پروگرامز ہم پچھلے 5 سال سے کرتے آئے ہیں. ہم مسجد بھی پہنچے, کیرن بھی پہنچے, بڈنبل بھی پہنچے, ٹنگڈار بھی پہنچے, نوگاؤں بھی پہنچے. جو ان ایکسیسیبل ایریاز ہیں وہ ممکن نہیں تھا ہمارے پاس اگر ہمارے پاس ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور آرمی سپورٹ نہ کر. ہر جگہ ہم پہنچے, ہر جہاں پر ہم نے بات کی ہیلتھ اویئرنیس, اسکریننگ کتنا ضروری ہے. دیکھو یہ جو صحت ساتھی ہم نے اس کا پروگرام رکھا ہے اس سال کا, اس سال بھی ہم ہر ایک گاؤں جہاں کوئی نہ پہنچا ہو. دیکھو کپوارہ کی پہلی ہی ٹف ٹیرینز ہیں, بڑے بڑے پہاڑ ہیں, دور دراز علاقہ ہے, بہت بیکورڈ ہے, ایسپریشنل ڈسٹرکٹ ہے, ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن کے سلسلے میں پہلے ہی بہت پیچھے ہے. اس لیے تو ایسپریشن ڈسٹرکٹ ہے. آپ تک پہنچنا یہ ایک مشن ہے. ہسپتال میں علاج نہیں ہوتا ہے, علاج ہوتا ہے ایسی کمیونٹی کی گیدرنگز میں جہاں ہم اویئرنیس دیتے ہیں. اسکولوں میں جہاں بچوں کو بتایا جاتا ہے ہائیجین کیا ہے. مدرسوں میں جہاں بیٹیوں اور بیٹوں کو ہم بولتے ہیں کہ اپنے صحت کا خیال, فیمیلز کو منسٹرل ہائیجین, اور جو بالغ ہو جاتے ہیں کون کون سی تبدیلیاں آتے ہیں, عورتوں کو ان میں کون کون سے تکلیف اور ان کو کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں. بزرگوں کو بہت سارے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں پیشاب بند ہو کر ہمارے بزرگ. اس لیے آن گراؤنڈ جب ہم ان کے دیکھتے ہیں ان کی پرابلمس کو سولوشن کے لیے بہت سارے ہم ان کے جو تکلیف ہے وہاں پر ہی ڈٹیکٹ کر لیں. ہم نے دیکھا ہے آج کوئی غریب نہیں ہے اور کسی نہیں پیچھے جا رہا ہے. آج اور کچھ پرابلمس ہیں, آج ڈرگس کی پرابلمس ہیں, نشے کی پرابلمس ہیں, جو ہمارے یوتھ اس کی طرف جا رہے ہیں. میں اس پر آ جاؤں گا, لیکن ہمارا جو مشن ہے ہر جگہ پر جانا. جو بزرگوں کو پتہ نہیں ہوتا, بہت ساروں کو پتہ نہیں ہوتا, وہ ہمارے پاس ہارٹ اٹیک لے کر آتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں یا اسٹروک لے کر ان کو شوگر اس وقت پتہ نہیں کتنے سالوں سے چلتا ہے. ہمارے پاس پیشنٹس کڈنی فیلئر لے کر آتے ہیں. ہمارے پاس ٹیوبرکلوسس ایڈوانسڈ اسٹیج پر, ہیپیٹائٹس اینڈ بی اینڈ سی, یہ بہت ساری انفیکشنز, مولک بیماریاں جن کو ہم گراؤنڈ لیول پر اسکرین کر سکتے ہیں بہت ایزیلی.
اب ہم نے وہ گیجٹس ہمارے پاس ہیں جو آن گراؤنڈ لیول پر ہم کسی کو یہ بھی دے سکیں کہ اس کو چھاتی کا تکلیف ٹیوبرکلوسس اسکریننگ جو کہ نیشنل ڈرگ ٹیوبرکلوسس ایریڈیکیشن پروگرام ہے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے، ہم بھی اس میں پہل ہیں. AI بیسڈ سسٹم ہے. ایک بات کا میں اعلان کروں گا، ہماری جو یہاں پر سٹاف ہے جس کو بھی ہمیں یہ پتا چلے کہ جو کرائٹیریا ہم نے بنائے ہیں، کسی کو TB کی شکایت ہے اس کو ڈیجیٹل ایکس رے ہمارے ہاسپٹل میں فری ہوگا، اور سپوٹر کا ٹیسٹ اور جو اس کے دوسری ٹیسٹ کنفرم کرنے کے لیے. دیکھو یہ کوئی بھی مولک بیماری ہے، ہم نے بہت کوشش کی ہے اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے. ہمارا ڈسٹرکٹ اس میں بہت آگے تھا، آگے ہے بھی، لیکن ہم ابھی بھی کلسٹرز دیکھ رہے ہیں، بہت سارے پیشنٹس دیکھ رہے ہیں. اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے اور آپ کی اسکریننگ ہو جائے گی. اس طریقے سے کام جو انفیکشن ہیپیٹائٹس B and C. لیکن ایک بات جو تعلیم جو بچوں کے لیے، یہ جو بچے چھوٹے ننے ہیں، ہم بھی ایسے ہی تھے ایک ٹائم. میں بھی ایک گاؤں سے اٹھا ہوں، گوشی اس کا نام ہے. گوشی کے گاؤں سے 70s میں اسکول گیا. ہمارے پاس کتابیں اس وقت نہیں تھی، اسکول ویسے ہی تھے، ٹاٹ تھے. آج ہم دیکھتے ہیں کتنے اچھے یہ ہیں، ٹورز لگے ہوئے ہیں، آج ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. لیکن اس وقت کتابوں کے بغیر پڑھنا اور یہ سوچنا کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے اور اچیو کرنا ہے، وہ ایک خواب تھا. لیکن جب ہماری ارادے ہے، پکا تھا، بلیف تھا، پازیٹو تھاٹس تھی، جو بھی مشکلات آئی، چاہے ہم کو کھانے کو کچھ ملتا تھا یا نہیں تھا، کبھی وردی ہوتی تھی یا نہیں، کبھی فیس کے لیے پیسے ہوتے تو نہیں، لیکن ہم اپنا ٹارگیٹ اوپن میرٹ پر ہی اچیو کر سکے. MD کیا، MRCP کیا، 10 سال باہر کام کیا. لیکن ایک تکلیف مجھے ہانٹ کر رہی تھی. جو لوگ سورا میں دیکھ رہا تھا، جو لوگ شیرین باغ میں یا ہڈون میں آ رہے تھے، یہاں سے ریفر ہو کے سگام سے، ٹنگار سے، پیر پنچال سے، سونمرگ سے، قاضی گنج سے، ان کو یا تو ہم راستے میں ہی ڈکلیئر کر لیتے تھے وہ جن کے ساتھ، کیونکہ ٹرانسپورٹ سسٹم بھی ایسا نہیں تھا، یا وہاں جا کر وہاں پہنچ کر ہاسپٹل میں ان کی موت واقع ہوتی تھی. میں بار بار کہتا تھا، مجھے بہت تکلیف ہوئی اس سے. بہت تکلیف ہوتی تھی جب ہم کسی کی جان بچا سکتے تھے، جب اس کی دیری ہوتی تھی وہاں آنے میں. میں نے باہر سے آنے کے بعد 21st سینچری میں ٹرائیاج اینڈ میڈیکل ICU کا سسٹم سری نگر SMH ہاسپٹل میں اسٹیبلش کیا، لیکن اس سے میرا دل نہیں بھرا. پوری بھی میں وہی دیکھتا رہا کہ جو لوگ ان علاقوں سے ریفر ہوتے ہیں، چاہے پبلک پریشر کی وجہ سے یا ہمارے پاس ایریاز میں فیسلٹیز نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو صرف ڈیڈ باڈیز ہینڈ اوور کرتے تھے. اس تکلیف نے میرے دل میں یہ ڈال دیا کہ آپ ایک ہاسپٹل کیوں نہ بنا رہے ہیں. تو میں نے ڈیسینٹرلائز کیا ٹرشری کیئر. آج جو کوالٹی ہیلتھ کیئر ہاسپٹل کو پارا دیکھ رہے ہیں، اس کے بننے میں یہ جو آپ انسٹیٹیوشن دیکھ رہے ہیں، یہ پہلا انسٹیٹیوشن ہے جو UT کا فلی NABH ایکریڈیٹڈ ہے. یہ پہلا انسٹیٹیوشن ہے جس نے ٹیلی میڈیسن اور ڈیجیٹلائزیشن شروع کیا، ڈیجیٹل ہیلتھ. یہ پہلا انسٹیٹیوشن ہے جو فلی ڈیجیٹل ہے، جو سرٹیفکیشن گورنمنٹ NABH کی طرف سے مل گئی ہے. اتنا ہی نہیں، ہم نے ریئل سائنس میں مور دین 14,000 سرجریز ان سالوں میں کی وہاں پر سکسیسفل. چاہے وہ کڈنی کی سرجریز ہو، چاہے وہ گال بلیڈر کی سرجریز ہو، کولن کینسر کی سرجریز ہو. پہلا ڈائلسس یونٹ، کریٹیکل کیئر ایمبولینس ہمارے پاس آ جائیں. We don't refer a patient in such a condition where he will die on the way. We have the full set of protocols. دیکھو یہ سائنس ہے، سائنس ایویڈنس بیسڈ میڈیسن. جب ہم وہ استعمال کریں، جب ہم وہ پڑھ کر اپنے ڈاکٹر اور اپنے اسٹاف کو ٹرین کریں، ہم کوئی بھی زندگی بچا سکتے ہیں. ہارٹ اٹیک ہو، سٹروک ہو، کوماٹوز ہو، سیپٹک شاک ہو، ٹراما ہو، ایسے کیسز جن کو انٹروینشن کی امیڈیٹ ضرورت ہوتی ہے وہ ہم کر لیتے ہیں. ہمارے پاس کوئی مورٹلٹی نہیں ہے تو خوش قسمتی ہے. لیکن اس کے بننے میں جو بھی تکلیفیں ہمیں آئی، جو بھی مصیبت ہم نے یہ آسانی سے نہیں بنی. چاہے ہم نے لون لیا، اس کی سبسڈی نہیں ملی، چاہے ہم نے قرضہ، اور ہمارا بلیف تھا ہم نے یہ بنانا ہی ہے.
اور بنا ڈالا. اب جو پرپل ہیلتھ کیئر ہے یہ کپوارہ ایک مثال بن گئی ہے. وی ہیو سیٹ اپ اے بینچ مارک. اب یہ ماڈل لے کر کہ غریب لوگوں کو اینڈ تھینکس ٹو پرائم منسٹر آف انڈیا جس نے آیوشمان بھارت اسکیم لاگو کی, کشمیر میں یونیورسل کی, جس کی وجہ سے ایک غریب ہماری جیسی فیسلٹیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ہر کوئی سرجری کیش لیس, اور بہت ساری انشورنس کمپنیز. اس لیے ہمارے ایکس سروس مین ویریئرز جن کی فیملیز ان کے بھی وہاں پر وہ سہولیات, ان کو بارہمولہ اور سری نگر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ جو کوالٹی ہیلتھ کیئر ہاسپٹل ہے وائی دس اے ماڈل, کیونکہ وی آر پرووائڈنگ دس ایٹ ہم یہ افورڈیبل کاسٹ یعنی کہ کم خرچہ پر, لیکن سہولیات 3 ماڈیولر آپریشن تھیٹرز ہمارے پاس ہیں, 50 بیڈ ہاسپٹل ہے, ہر کوئی گیجٹ ہے. آپ بولو کیا نہیں ہے ہمارے پاس جو ایک دلی کے ہاسپٹل میں ہونا چاہیے. اسی وقت اسی صورت NABH ایکریڈیشن ملتی ہے, نیٹو ہے, ICU ہے, سپورٹ سسٹم ہے. سو ہمارا یہ خواب پورا ہو گیا. لیکن پھر بھی ایک تکلیف دہ بات ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں, گاؤں کے لوگ بہت انوسنٹ ہیں, بہت معصوم ہیں. جب یہ قصبوں کا رخ کرتے ہیں ان کو ایسے لوگ ملتے ہیں, بولتے ہیں کہ آجا یہاں پر ڈاکٹر اچھا بیٹا ہے, آپ علاج یہاں پر کریں, یہاں سارے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں. روپیہ بیچارہ 3,000 4,000 2,000 قرضہ لیا ہوتا ہے, وہ وہاں پر ٹیسٹ اور ڈاکٹر جو آئے ہوتے ہیں وہ بھی کسی کارپوریٹ کے ٹاپس ہوتے ہیں. دیکھو کپوارہ ہمیشہ سے پوائنٹ رہا ہے کہ اگر پیسہ بنانا ہے کپوارہ میں بنانا ہے. ایک وجہ ہے ہماری غربت کا یہ بھی ہے, ہمارے لوگ اس وجہ سے بھی پیچھے ہیں, انوسنٹ ہیں, معصوم ہیں, جن کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمیں کون مل رہا ہے. یہ سٹی سمارٹ نہیں ہے. ایک آتے ہیں باتوں میں آ جاتے ہیں, بجدانیاں فضول میں نکالی جاتی ہیں, سرجریز فضول میں ہو جاتی ہیں, بہت ساری تکلیف. اینڈ تھینکس ٹو دا ڈاکٹرز فار کولیبریٹنگ وتھ اس, جو ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں اور جڑ رہے ہیں ٹو پرووائڈ ٹو ایکسپٹ دا لٹل اماؤنٹ سو دیٹ وی کین پرووائڈ دا سروس ٹو اوور پیپل, ٹو دا پور پیپل. اس لیے جب یہ ہمارے لوگ وہاں پر یہ روپیہ 2,000 خرچ کر لیتے ہیں, ان کا ٹریٹمنٹ تو نہیں ہوتا ہے نا, وہ تو اپنی غرض سے آئے ہوتے ہیں, ان کو اپنا بہیو کرنا ہوتا ہے اس وقت. لیکن دوبارہ جاتے ہیں, وہ بیمار کہاں ٹھیک ہو جائے گا, دوسرے کے پاس جاتے ہیں اور 1,000 روپیہ. کوئی مزدور ہے, کوئی باغ میں, ہمارے پاس باغ بھی زیادہ نہیں ہے, کوئی اخروٹ کی گریاں بیچ کر, ایسی کسی نے گائے بیچی ہوتی ہے, دوبارہ جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا ہے, ہمارے پاس تک بہت لیٹ پہنچ جاتے ہیں. اور اس سلسلے میں بھی ہماری غربت بڑھ جاتی ہے, کیونکہ آؤٹ آف پاکٹ جو ایکسپینسز ہے وہ بہت بڑا, ہمارے پرائم منسٹر نے وہ ختم کر دیا. لیکن ابھی بھی دیکھو اسی طریقے سے کچھ پروسیجرز ہیں جو کہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں, اس وقت پرائیویٹ میں نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ بہت سب نے اس کو مس یوز کیا, جس کو بھی ہے کلپتے میں پتھری قبض ہو تو بواسیر کا بنا دیا اور آپریشن کر دیا, جس سے ایکسچیکر کو, ہمارے ٹیکس پیئرز کو بہت بوجھ پڑا, اور ہم یہ اسکیم پرائیویٹ سیکٹر میں چلا نہیں پا رہے ہیں. گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ غریب لوگ یہ 3 پروسیجر دوبارہ اس میں لائیں, تاکہ یہ تو اپیل ہے ہماری طرف سے, ان ہاسپٹل کو دے دیں جن کا ریکارڈ صحیح ہو, جن کو فیسلٹیز اچھے ہو, جو ایلیجیبل ہو فار دا امپیرلمنٹ, جو ایلیجیبل ہو, جن کا انفراسٹرکچر ایسا ہو جہاں پر غریبوں کو سہولیات مل سکیں گے, ایسی جہاں ان کی ایکسپلائٹیشن نہ ہو سکے. اب جو بات میں زیادہ تعلیم, جو بچوں کی تعلیم بہت ضروری ہے. جب میں نے گاؤں سے شروع کیا, تعلیم ہی نے مجھے ڈاکٹر بنایا, تعلیم نے ہی مجھے کہیں ملکوں کا چکر کروایا. میں نے دنیا دیکھی. اگر میرے پاس کبھی جوتے نہیں تھے, لیکن ایک وقت ایسا میں چارٹر پلین میں اکیلا گھوما ہوں. اگر میں سوچ رہا تھا کہ میں سری نگر نہیں گیا ہوں, جموں نہیں گیا ہوں, لیکن میں سینٹ پیٹرسبرگ سے لے کر روم تک ہر جگہ دیکھا ہوں, اسپین سے لے کر انگلینڈ تک وہ جگہیں دیکھیں. وہ جگہ دیکھنے کے بعد اس وقت میں ہر جگہ, کسی بھی جگہ گرین پاسچر بولتے ہیں. گرین پاسچر تو ہماری یہ ہے جو وادی لولاب کی ہے, لیکن گرین پاسچر جو ڈاکٹرز کہتے ہیں یا ہم جو کہتے ہیں وہ ہو گئے دوسرے ملکوں میں, جہاں عیش آسائش ہے, جہاں وہ سہولیات ڈاکٹر کو ملتی ہیں جو ہمیں یہاں پر نہیں ملتی ہیں. وہ میں وہاں پر ہوتا, لیکن ہم نے کمپرومائز کیا نہیں. ہمارے لوگ جو ہیں ایز اے ٹیکس پیئر, جن کی وجہ سے ہم نے MBBS کیا ہے, MD کیا ہے اور آگے بڑھے ہیں, وہ یہی لوگ ہیں. ان کا ہی پیسہ اس میں گیا ہے, جو ہمارے لوگوں کو سمجھ آئے یا نہ آئے, لیکن ہمیں تو سمجھ ہے. تو کوالٹی ہیلتھ کیئر ہاسپٹل کا, امپروونگ دا پیپل ہیلتھ کیئر,
दिस इज द विजन 2047 जब हमारा मुल्क 100 इयर्स इंडिपेंडेंस कंप्लीट कर रहा है, विकसित भारत विजन, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ केयर हर गांव, हर इंसान तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो हिमालय के टॉप रीजन्स में हो, जहां किसी उड़ीसा के फार फ्लंग गांव में रहता हो, जहां एक्सेस न हो, उनका हक भी बनता है। यही विजन है हमारे मुल्क में, इसमें हम सबों को मिलना है। ये सेहत साथी जो है, इसमें हर एक को सपोर्ट चाहिए, हर एक को मिलना है। आपको यह समझना है कि जो फैसिलिटीज हैं इनका हम फायदा उठाएं। इसके अलावा जो बहुत बड़ा मसला हमारी यूथ का इस वक्त है, वो है ड्रग कंजप्शन, ड्रग मिसयूज, एब्यूज। नौजवानों से ये कहता हूं, जो आपको क्यूरियोसिटी होती है, जो स्कूल बच्चों से, उनके वालिदैन से, स्कूल बच्चों से, जो आपको ये लगता है कि मुझे ये फीलिंग ऑफ हाई हो रही है, कुछ अच्छा सा लगता है, उससे जो जिनके ड्रीम्स हैं, जिनके ख्वाब होते हैं, कोई अफसर बनना, कोई आईएएस अफसर बनना, कोई आईपीएस अफसर बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, या फैमिली की उम्मीदें होती है, वो ड्रीम्स नहीं, वो डिपेंडेंसी में पर जब वो मुनसर हो जाते हैं, they lose the thinking, they lose the control over their self, they destroy their future. So the choice is yours, whether they will go the drugs or make the future. नहीं, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, मुझे पता है कि हमारे लोग, हमारे बच्चे जिशूर हैं, वो ड्रग्स को गुड बाय करेंगे। देखो, पैट्रियोटिज्म जो है, हुब्बुल वतनी जिसको हम कहते हैं, हुब्बुल वतनी नहीं है स्लोगन नारे लगाना, हुब्बुल वतनी है अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपने माँ बाप से प्यार करना, अपने गांवों से प्यार करना, अपने डिस्ट्रिक्ट से प्यार करना, अपनी कंट्री से प्यार करना।